امریکہ اس پوری سازش کے پیچھے ہے، تو آپ امریکہ مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں سر؟ میں ایک ذمہ دار پوزیشن پر ہوں اور میں غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کروں گا۔ مجھے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، مجھے آئین پاکستان کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، کتنے وہ خوفزدہ نظر آتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شاہ محمود قریشی کو پتہ ہے کہ یہ جو کیبل کا ڈرامہ ہے وہ دراصل ڈرامہ ہے، اور یہ شاہ محمود قریشی جو کہ عمران خان کے وزیر خارجہ ہے، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، اس لیے امریکی اب یہ سازش کر رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے ہماری حکومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ جب وہ آصف علی زرداری کے وزیر خارجہ تھے تو اپنے اس حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے بیٹے کو امریکی وزارت خارجہ میں تربیت دلوائی ہے۔ اب یہ کیبل کیا ہے، اس میں کیا ہے، یہ ڈرامہ اس حکومت نے کیسے تیار کیا؟ در حقیقت امریکہ نے کوئی سازش نہیں کی ہے، بلکہ یہ سازش خود عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے تیار کی تھی کہ ہم اس کیبل کی آڑ لے کے یہ سازش کریں گے کہ اپوزیشن کو اور عدم اعتماد کو امریکہ سے جوڑ دیں، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، کئی ذمہ داران سے میری بھی بات ہوئی ہے، وہ اس نیریٹو کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایک تو خود جو وہاں پہ سفارت خانے میں جو نمائندے ہوتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے خواہ ایک بات کا بتنگڑ بنا دیا ہے، جبکہ یہاں پہ جو ملٹری حکام سے میری بات ہوئی ہے تو وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ تو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی میں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ کوئی امریکی سازش ہے عدم اعتماد کی یا اپوزیشن وغیرہ کا یہ بیانیہ، نہ اس میٹنگ میں جو فورسز کے سربراہ تھے انہوں نے تسلیم کیا ہے، اور نہ کسی اور فورم پہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ بات تسلیم کی ہے۔ اور عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اعلامیہ جو کیبنٹ کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی کے بعد جاری ہوا تھا تو وہ ISPR نے جاری نہیں کیا ہے، وہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جاری کیا ہے، لیکن اس میں بھی چونکہ میٹنگ کے دوران سروسز چیف نے اس تھیوری کو بائے نہیں کیا ہے کہ اپوزیشن جو کچھ کر رہی ہے وہ ان کے ایما پہ، امریکہ کے ایما پہ کر رہی ہے، اس لیے وہ جو اعلامیہ ہیں اس میں نہ امریکہ کا ذکر ہے، نہ عدم اعتماد کا ذکر ہے، نہ اپوزیشن کی سازش کا ذکر ہے۔ لیکن عمران خان صاحب اب یہ جھوٹا الزام سروسز چیف کے سر ڈال رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے بھی ان کے ساتھ اس بیانیے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب میں ذرا آج کے ویلاگ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو خفیہ کیبل تھا یہ ہوتا کیا ہے اور یہ تھا کیا، اور حکومت نے اس کو کیسے بنا دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ مختلف ممالک سے پاکستان کے جو سفارت خانے ہیں وہ دو ذرائع سے اپنی وزارت خارجہ کو باخبر رکھتی ہیں، ایک معمول کے خطوط ہوتے ہیں اور دوسرے خفیہ ٹیلی گرام ہوتے ہیں، جن کو آج کل خفیہ یا سیفر کیبل کہا جاتا ہے۔ خفیہ ٹیلی گرام میں سفیر اس ملک کے عوام اور حکومتی صفوں میں پاکستان کے بارے میں سوچ کا تجزیہ اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کسی ملک کے کسی عہدیدار سے یا اہم فرد سے ان کی ملاقات ہو تو ان کے خیالات کا خلاصہ ضرور وہ خفیہ کیبل کی صورت میں بھجواتا ہے۔ ظاہر ہے اس کیبل میں اس سفیر کے اپنے خیالات اور تجزیاتی صلاحیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ پھر امریکہ، چین، انڈیا، برطانیہ اور افغانستان جیسے ممالک سے نہ صرف یہ کیبلز تواتر کے ساتھ آتے ہیں بلکہ ان ممالک کی اہمیت کی وجہ سے انہیں خصوصی اہمیت بھی دی جاتی ہے۔ اب میری معلومات کے مطابق یہ خفیہ ٹیلی گرام براہ راست سیکرٹری خارجہ کے پاس آتے ہیں اور ان کے ساتھ آرمی چیف، DG ISI اور CGS
ان کو بھی اسی روز یہ خفیہ کیبل جاتے ہیں۔ یوں حکومت نے جس خفیہ کیبل کو ایشو بنایا ہوا ہے وہ اسی دن یعنی 7 مارچ کو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا، DGISI کے پاس بھی گیا تھا اور CGS کے پاس بھی گیا ہوگا۔ اور اگر واقعی اس میں پاکستان کی سلامتی سے متعلق کوئی سنجیدہ خطرے کی بات ہوتی تو نہ صرف وہ اس پر رد عمل دیتے بلکہ یہ شخصیات وزیر اعظم سے کابینہ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ طلب کرنے کا بھی مطالبہ کرتی۔ پاکستان کے بارے میں امریکی یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دھمکی دینی ہو یا پھر کوئی پیشکش کرنی ہو تو عسکری قیادت کو دی جاتی ہے، نہ کہ ہمارے وزیر خارجہ یا وزیر اعظم کو۔ مثلاً جب زلمے خلیلزاد ہر ہفتے پاکستان آتے تھے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ آرمی چیف اور DGISI سے نہ ملے ہوں۔ اسی طرح وہ افغانستان کے لیے اسپیشل انوائے محمد صادق سے بھی ملتے تھے، لیکن وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے وہ صرف ایک مرتبہ ملے، اور ایک مرتبہ بھی وہ آرمی چیف اور صادق صاحب وغیرہ کی کوششوں سے ہی وہ وزیر خارجہ اور وزیر اعظم سے ملنے پر آمادہ ہوئے۔ اسی طرح میں پورے دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ CIA چیف جب پاکستان آئے تھے تو عمران خان نے ان کے ساتھ ملاقات سے انکار کیا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کو ان کے پاکستان آمد کی خبر بھی نہیں تھی، بلکہ وہ جب آرمی چیف اور DGISI سے ملاقات کر کے پاکستان سے چلے گئے تو اس کے بعد عمران خان کو پتہ چلا کہ CIA چیف پاکستان آئے ہوئے تھے۔ اب اس پس منظر کو سامنے لانے سے مقصود یہ ہے کہ امریکہ نے اگر کوئی سنجیدہ پیغام دینا ہوتا ہے تو وہ براہ راست عسکری قیادت کو دیتا ہے، نہ کہ وہاں پر موجود ہمارے سفیر کو۔ اب یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ پاکستانی ریاست سے ناراض ہے یا نالا ہے۔ ایک وجہ تو افغانستان ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ پاکستان ماضی کی طرح صرف اس کے کیمپ میں رہے، لیکن جنرل کیانی اور آصف زرداری کے دور میں پاکستان نے روس اور چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کا آغاز کر کے یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان مزید صرف امریکہ کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اس دور میں صرف امریکہ کے خلاف برائے نام عمران خان کی طرح نعرے نہیں لگے تھے بلکہ نیٹو سپلائی بند کی گئی تھی۔ بلوچستان سے امریکی اڈوں کی سہولت اس وقت واپس لے لی گئی اور سپلائی لائن تب بحال کی گئی جب امریکہ نے پاکستان سے معافی مانگ لی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اسی جنرل کیانی صاحب کے دور کی پالیسی کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے امریکہ ان سے یعنی پاکستان کی ملٹری سے ناراض ہے۔ اسی طرح CPEC اور چین کے ساتھ قربت سے بھی امریکہ خوش نہیں، اور چین کے تناظر میں اس نے انڈیا کو اپنا اسٹریٹجک دوست یا الائے بنا دیا ہے۔ جہاں تک یہ روس کا تعلق ہے تو روس کا پہلا دورہ آصف علی زرداری نے کیا تھا، اور انہیں بھی دورے سے پہلے اس وقت کے سیکرٹری خارجہ ہلری کلنٹن نے فون کر کے خبردار کیا تھا کہ وہ اگر وہاں گئے تو اس سے ان کی حکومت ناراض ہوئی۔ لیکن اس کا کیا یہ مطلب تھا کہ اس کے بعد امریکہ نے زرداری کی حکومت گرانے کے لیے سازش تیار کی؟ نہیں، وہ ان کا احتجاج تھا جو انہوں نے ریکارڈ کیا، اپنی ناراضگی تھی وہ ظاہر کر دی، لیکن یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ان کی حکومت کو گرا دے۔ اسی طرح اب اگر عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے ہیں تو ان سے پہلے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے وہاں کا دورہ کیا تھا۔ تو یوں جب بھی کسی امریکی عہدیدار کی پاکستانی عہدیداروں سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کی اس پالیسی شفٹ کا شکوہ بھی کرتے ہیں، اور جواب میں پاکستانی عہدیدار امریکہ کی پالیسی شفٹ اور بے وفائیوں کا شکوہ کرتے ہیں۔ ان کا شکوہ پاکستانی ریاست سے ہوتا ہے یا بالفاظ دیگر پاکستانی فوج سے ہوتا ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ سفارتکار جب آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو وہ آرمی وغیرہ کا ذکر نہیں کرتے، بلکہ وہ فلاں ایڈمنسٹریشن یا فلاں گورنمنٹ کا ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ مثلا جب سفارتکار امریکہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ امریکی حکومت کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا ٹرم استعمال کرتے ہیں۔
اسی طرح جب انڈیا کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے لیے مودی ایڈمنسٹریشن کا ٹرم استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح جب وہ پاکستان کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اگر نواز شریف کی حکومت ہو تو شریف ایڈمنسٹریشن یا نواز شریف ایڈمنسٹریشن کا ٹرم استعمال کرتے ہیں، اور جب عمران خان کی حکومت ہے تو وہ عمران خان یا خان ایڈمنسٹریشن کا ٹرم استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس سے مراد عمران خان کی حکومت نہیں بلکہ اس سے ریاست پاکستان مطلب لیا جاتا ہے، اور ریاست پاکستان سے ان کی مراد دراصل پاکستان کی فوج ہوا کرتی ہے۔ اب جہاں تک اس کیبل کا تعلق ہے تو حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو، ان سے امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید خان نے 7 مارچ کو الوداعی ملاقات کی، اور میری معلومات کے مطابق ان کے ساتھ اس ملاقات میں پاکستان کے ایک اور سفارتکار، بلکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیفنس اٹیچی ہیں وہ بھی موجود تھے، اور وہ بھی پاکستان میں اپنے باسز کو بتا چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی جیسی کہ عمران خان کی حکومت پیش کر رہی ہے۔ اس ملاقات میں شاید انہوں نے روایتی طور پر پاکستان سے متعلق گلے شکوے کیے، اور چونکہ ٹرم خان ایڈمنسٹریشن کا استعمال ہوتا ہے اس لیے اس ملاقات میں انہوں نے یہ ذکر بھی کیا ہوگا۔ اسی طرح کی ملاقاتوں میں عموماً دونوں ملکوں کی سیاسی صورتحال بھی ڈسکس ہوتی ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بھی ڈسکشن ہوئی ہو، اور ڈونلڈ لو نے یہ بتایا ہو کہ عمران خان ایڈمنسٹریشن کی موجودہ پالیسیوں کے ساتھ تو انگیجمنٹ مشکل ہے، لیکن اگر نئی حکومت نے کچھ مثبت اقدامات لیے تو ان کے ساتھ کام ہو سکتا ہے۔ یہ میری ایک اسسمنٹ ہے کہ شاید انہوں نے اس طرح کی بات کی ہو۔ پھر اس طرح کی ملاقاتوں میں ہر ملک اپنے مطالبات کو دہراتا ہے، اور جواب میں سفیر اپنے ملک کا موقع پیش کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ عہدیدار مطالبات پورے نہ ہونے کی صورت میں ممکنہ خراب نتائج کا بھی ذکر کرتے ہیں، یا جس کو آپ دھمکی کہتے ہیں وہ دھمکی بھی دیتے ہیں، اور ہماری حکومت جو تاثر دے رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ شاید ڈونلڈ لو نے ممکنہ نتائج کا ذکر بھی کیا ہو۔ اب اس ملاقات کا خلاصہ اور تجزیہ اسد مجید خان نے پاکستان بھجوایا، اور ظاہر ہے کہ یہ اسی روز سیکرٹری خارجہ کے ساتھ آرمی چیف، DGISI اور CGS کے پاس بھی گیا ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد کئی روز تک حکومت پاکستان نے اس حوالے سے نہ تو امریکہ سے احتجاج کیا، نہ کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، نہ اس حوالے سے ہمارے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں انہوں نے کوئی بیان دیا، نہ کوئی پریس کانفرنس کی، نہ دفتر خارجہ نے احتجاج کیا، کیونکہ وہ معمول کا ایک ٹیلی گرام تھا۔ اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح کے ٹیلی گرام آپ پچھلے 3 سالوں کے چین سے ہمارے سفیر کے جو بھجوائے گئے ٹیلی گرام ہیں اگر وہ سامنے لائے جائیں تو شاید اس میں عمران خان حکومت سے متعلق اس سے زیادہ سخت الفاظ آپ کو ملیں گے۔ اسی طرح سعودی عرب میں جو ہمارے سفیر ہیں انہوں نے بعض اوقات خصوصاً جب عمران خان سے جہاز واپس لے لیا گیا اور وہ کوالالمپور جانے کی باتیں کر رہے تھے تو اس وقت سعودی قیادت جتنی ناراض تھی، اگر اس وقت کے ان کے ٹیلی گرام نکالے جائے تو اس میں اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ آپ کو ملے تھے۔ بہرحال کئی روز تک حکومت نے اس ٹیلی گرام کا کسی فورم پر کوئی ذکر نہیں کیا، لیکن جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تو عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو مدافعتی پوزیشن پر لانے کے لیے اس ٹیلی گرام کا سہارا لے کر یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ امریکہ نے 7 مارچ کو اسے دھمکی دی ہے، اور اسی ٹیلی گرام میں یہ بات بھی ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک امریکہ کے ایما پہ لائی جا رہی ہے۔ اب عمران خان کے اس دعوے سے خود ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور امریکی عہدیدار سب ہکا بکا رہ گئے۔ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمانوں نے کن الفاظ میں اس کی تردید کی، پہلے ذرا آپ وہ سن لیجئے۔ We are closely following developments in Pakistan, and we respect, we support
Pakistan's constitutional process and the rule of law, but when it comes to those allegations, there is no truth to them. The Prime Minister of Pakistan accused the U.S. of working with the opposition to remove him from power. You just said that today. What's the White House reaction to this? There is absolutely no truth to that allegation. जब इमरान खान की हुकूमत ने इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा तूल दी और इसको अगले इलेक्शन कैंपेन के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करने का भी अंदिया दिया, तो जो अमरीकी ओहदेदार थे डोनाल्ड लू, उन्होंने भी एक टीवी इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने वाज़ेह किया कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। ज़रा उनके इंटरव्यू का ये क्लिप मुलाहिज़ा कीजिए। Two other countries in your jurisdiction under South Asia, obviously you have the stands as well, Pakistan and Sri Lanka, that also voted to abstain from this vote. Can you talk briefly about your disappointment in those decisions and what efforts were made with respect to those countries? I was on the phone at 6 o'clock last night speaking to the Sri Lankan ambassador here. My colleague in the Bureau was on the phone with the Indian DCM. We have worked very hard, with the Pakistani DCM, to try to convince them to vote in favor of this resolution. It is disappointing how many countries have abstained. I would also look to how many countries. Can I just ask, Mr. Ambassador, did anybody in the administration pick up the phone and call the Pakistani foreign minister or the prime minister of Pakistan? No, as you know, our chargé has met recently with the Pakistani foreign minister, but on this topic. On votes in the UN, on the Ukraine vote? On Ukraine votes not specific to the UN General Assembly vote. But as you may know, Prime Minister Khan has recently visited Moscow, and so I think we're trying to figure out how to engage specifically with the Prime Minister following that decision. Well, as you know, there was a meeting in Delhi with the Russians as well. The point is, we need a strong concerted effort with respect to all of these countries, Pakistan, Sri Lanka, and India. I understand that you made some efforts. Thank you. अब सफ़ीर जो हमारे थे एक्स असद मजीद ख़ान के साथ मुलाकात में मौजूद दूसरे सफारतकार भी मुतालिका हुकाम को बता चुके हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, और मैं ख़ुद ये दावा कर रहा हूँ कि कुछ आला सिक्योरिटी ओहदेदारों से मेरी भी बात हुई है और वो भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। चुनांचे फेज़ 7 के लिए इमरान खान साहब ने कई रोज़ बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें हमाद अज़हर जैसे निसब दर्जन गैर मुतालिका वज़ीरों को भी बुलाया। वाज़ेह रहे कि उनके मेंबर डिफेंस मिनिस्टर होते हैं इस कमेटी के, वज़ीर दाखिला इसके मेंबर होते हैं, वज़ीर ख़ारजा मेंबर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होते हैं, लेकिन ये हमाद अज़हर और अली ज़ैदी जैसे लोग ये इस कमेटी के मेंबर नहीं होते। लेकिन उन्होंने उस रोज़ उनको भी बुलाया और फिर कमेटी को अपनी मर्ज़ी की ब्रीफिंग दिलवाई और फिर प्रेस रिलीज़ जो जारी किया है वो ख़ुद जारी किया है। न प्रेस रिलीज़ पे हमारे सर्विसेज चीफ के दस्तखत हैं और न उसके मिनट्स पे उनके दस्तखत है, लेकिन उसके बावजूद उस प्रेस रिलीज़ में न अदम एतमाद का जिक्र है, न अमेरिका का नाम है और न हुकूमत गिराने की किसी साजिश का जिक्र है। लेकिन इमरान खान की डटाई देख लीजिए कि वो और उनके गोएबल्स ने अब ये प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि उनके सर्विसेज चीफ्स ने भी उनके दावे की तस्दीक की है। अब इससे बड़ा जुल्म उन्होंने ये किया कि इसी टेलीग्राम को बुनियाद बनाकर डिप्टी स्पीकर ने आर्टिकल 5 की आड़ लेकर अदम एतमाद की तहरीक वापस कराई और फिर असम्बली तोड़ने का उसकी बुनियाद पे इमरान खान साहब ने ऐलान किया। गोया इस एक टेलीग्राम की बुनियाद पर उन्होंने डिप्टी स्पीकर से डिक्लेयर करवाया कि अपोजिशन के तमाम रहनुमा और मेंबरान असम्बली वो गैर मुहिब वतन हैं या दूसरे अल्फाज में गद्दार हैं। चुनांचे अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस टेलीग्राम की हकीकत वाज़ेह कर दी जाए, क्योंकि अपोजिशन को गैर मुहिब वतन करार देने फिर उसकी आड़ में अदम एतमाद पर वोटिंग की बजाय आइन शिकनी करके इजलास मुलतवी करने और फिर उसी की आड़ में
اسمبلی توڑنے جیسے سارے افعال اور اقدامات کی عمارت اسی ایک ٹیلی گرام پہ کھڑی ہے۔ اب پاکستان خارجہ محاذ پہ تو مذاق بن گیا ہے، لیکن اس ٹیلی گرام کی حقیقت واضح کرنا اب اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب تک وہ حقیقت واضح نہیں ہوتی تو اپوزیشن کے سارے رہنما قوم کی نظروں میں اور ڈپٹی اسپیکر کے رولنگ کی روح سے وہ تو غدار ہیں، اور اسی لیے شہباز شریف اور بلاول اور مولانا فضل الرحمان ان سب نے اب سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ مناسب فورم پہ آ کے اس حوالے سے پوزیشن واضح کر دے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس حوالے سے ڈی جی آئی اسرائیل کی معلومات زیادہ اتھینٹک ہوگی، آرمی چیف کی معلومات زیادہ اتھینٹک ہوگی، اور اگر اس معاملے کو اس طرح رہنے دیا جاتا ہے یا اس ڈرامے کو اسی طرح برقرار رکھا جاتا ہے تو اپوزیشن کے رہنما عوام کی نظروں میں وہ امریکی ایجنٹ ہوں گے۔ اس لیے اب یہ صفائی پہلے تو عدالت کو کر لینی چاہیے کہ عدالت عظمیٰ وہ یہ فیصلہ کر دے کہ اس کیبل کی حقیقت کیا تھی۔ اس میں ان کو چاہیے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلائیں اور کسی اور جو متعلقہ لوگ ہیں اسد مجید خان کو بھی بلائیں، ان کے ساتھ ملاقات میں موجود دیگر لوگوں کی بھی بلائے جائے تاکہ یہ پتہ چلے کہ حکومت جھوٹ بول رہی ہے یا کہ پھر اپوزیشن جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ عمران خان نے پچھلے الیکشن میں کرپشن کا چورن بیچا، پھر اس کے بعد حکمرانی میں انہوں نے ریاست مدینہ کا چورن بیچا، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ اس بنیاد پہ جائے کہ لوگوں سے یہ کو بتایا جائے کہ اپوزیشن والے امریکی ایجنٹ ہے اور انہوں نے امریکہ کے کہنے پہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ٹیبل کی۔ اب یہ پاکستان میں معمولی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے انہوں نے اپوزیشن کے تمام رہنماؤں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہے، ان کے تمام فالورز کی زندگیاں خطرے میں ڈالی ہے۔ اس لیے یہ جو معاملہ ہے اس کی صفائی اب ضروری ہو گئی ہے، اور اس لیے اپوزیشن رہنماؤں نے اب آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے بھی مطالبہ شروع کر دیا ہے۔ اب اسی تناظر میں گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے بھی انتہائی سخت الفاظ میں مطالبہ کیا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اس معاملے کی حقیقت قوم کے سامنے رکھتے۔ اسی تناظر میں شہباز شریف نے بھی مطالبہ کیا، اسی تناظر میں بلاول بھٹو نے بھی مطالبہ کیا۔ چنانچہ میری معلومات کے مطابق کل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ان کی میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب سے ملاقاتیں ہوئی، اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ملٹری قیادت کو اب عمران خان کو بطور وزیر اعظم نہیں ڈیل کرنا چاہیے، اور اب وہ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ ان کو چاہیے کہ سیکیورٹی سے متعلق معاملات پہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ تو اب آرمی اس مخمصے کا شکار ہے کہ ایک طرف حکومت نے اتنا بڑا جھوٹا دعویٰ کیا ہے اور آرمی نیوٹرل رہنا چاہتی ہے۔ اب اس معاملے کو انہوں نے مکمل طور پر ایک سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے، تو اس حوالے سے اگر آرمی یا ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتا ہے تو بھی عمران خان صاحب شور مچائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے تو ان کا سارا بیانیہ دڑام سے گر جائے گا۔ کیونکہ میں پھر پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اپنے تمام تر تحقیقات اور معلومات کے بعد یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ ہے یہ انٹرنل ہے، عدم اعتماد کے معاملے سے امریکہ یا اس کی سازش کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اگر یہ صفائی ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے یا آرمی کے کسی اور عہدیدار کی طرف سے ہوگا تو عمران خان صاحب کے جھوٹ کا سارا بیانیہ دڑام سے گر جائے گا، اور اگر نہیں کرتے تو ادھر اپوزیشن کے یہ مطالبات ہے۔ چنانچہ عمران خان صاحب نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس مخمصے سے دوچار کر دیا ہے، اور میری معلومات کے مطابق کل جو آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف سے آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تو وہ بنیادی طور پر اس طرح کے ایشوز پہ ہوئی، اور ان کو آرمی چیف نے اس صورتحال سے آگاہ کیا کہ وہ کیوں کر اس معاملے پہ سامنے نہیں آ سکتے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی اس پالیسی کا اعادہ کیا ان کے سامنے
کہ وہ سیاست کے معاملے میں بالکل نیوٹرل ہیں، نیوٹرل رہیں گے، اور اپوزیشن اور حکومت جو کچھ آپس میں کرتی ہے تو وہ کرتے رہیں، فوج اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گی۔ ہاں میری معلومات یہ ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ کی طرف سے بلایا گیا اس معاملے پہ ڈی جی آئی ایس آئی کو یا کسی اور عسکری عہدیدار کو، تو وہاں پہ جا کے وہ ان کو اپنا موقف اور اپنی معلومات شاید ان کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ لیکن چونکہ عمران خان نے اس کو مکمل سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے، اور اس وقت فوج کا موقف یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر اے پولیٹیکل بن چکی ہے، اس لیے وہ سامنے نہیں آ سکتے۔ اور دوسری طرف اب اپوزیشن یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوج اس معاملے میں اپنی پوزیشن واضح کر دے، کیونکہ عمران خان صاحب یہ گندا کھیل کھیل رہے ہیں کہ وہ اپنے اس جھوٹے بیانیے کے لیے ایک صرف بری فوج کے نہیں بلکہ فورسز کے سربراہوں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں، اور وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ان کے موقف کو انہوں نے بھی سٹیمپ کر دیا ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن بھی ادھر سے مطالبہ کر رہی ہے، لیکن جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس مجبوری کی وجہ سے فوج سامنے آ کے نہیں آ سکتی۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو عسکری ذرائع سے خود پاکستان کے جتنے بھی نمایاں اینکرز ہیں انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی ہے کہ جو حکومتی نیریٹو ہے اس پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ یقین نہیں رکھتی۔ اور کل رائٹر نیوز ایجنسی نے بھی پاکستان کے اعلیٰ عسکری حکام کے حوالے سے خبر دی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں سمجھتی کہ عمران خان کا جو بیانیہ ہے سازش سے متعلق یا عدم اعتماد سے متعلق، تو اس میں کوئی وزن یا کوئی حقیقت ہے۔ تو امریکی تردید کر رہے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ عمران خان جھوٹ بول رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بنیادی طور پر وہ پاکستان کی کہ عسکری ادارے ہی مرتب کرتے ہیں، اور امریکہ کو اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، نہ کہ عمران خان سے ہیں۔ لیکن پھر بھی وہ لگے ہوئے ہیں اور یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں، اور اپنی سیاست کے لیے وہ نہ صرف یہ کہ خارجہ پالیسی کو رگڑا دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قومی سلامتی کے اداروں کو بھی سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔